علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا معراج سرکانی بات کر رہے جی 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 معراج الدین سرکانی عرض کر رہا ہوں۔ ہیں؟ جی حضور، میں علی معاویہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، خیریت ہے جی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سرکار وہ کچھ معلومات حاصل کرنی تھی، یہ جو اچھا جی، کل کے مناظرے سے متعلقہ کہ اچھا جی، دیوبندی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ گالیاں دی گئی تھی، اور ان کے لوگوں کو، ان کے علماء کو مثل قاسم نانوتوی، گنگوہی و تھانوی، ان کو جو ہے وہ مفعول کہا گیا تھا۔ تو اس پر جو ہے یہ سارا جھگڑا ہوا اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس حوالے سے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہوا تھا حضور؟ یہ تو اس کا عادت ہے، اس کے باپ دادوں سے اس کے میراث میں ملے ہیں جھوٹ بولنا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ بھی بیان کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارے علماء پر طالب علم پر اگر وہ جھوٹ باندھے تو کوئی ناممکن بھی نہیں ہے، کچھ حیران کن بات بھی نہیں ہے۔ بالکل یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے جو طالب علم ہم نے ان کے سامنے بٹھائے تھے، مہذب اور اخلاق کے دائرے کے اندر وہ رہتے ہوئے ان کو جوابات دیے ہیں۔ ہماری طرف سے ایک گالی بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے ہمارے اسلاف کو اور ہمارے علماء کو گالیاں دی تو انہوں نے اس کے رد میں ان کے کتابوں سے حوالہ جات بتائے ہیں کہ مثلا اس کام کے کرنے والے آپ کے بڑے ہیں، جس طرح ارواح ثلاثہ میں ان کے بڑوں نے جو کام کیے ہیں صرف وہ حوالے دکھائے ہیں۔ صحیح۔ ہماری طرف سے ان کے بڑوں کو یا ان کو بالکل غیر مہذب، غیر اخلاقی طور پر کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور یہ تقریباً 3 بار ابھی ہم وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے جو جھگڑے ہیں وہ الگ کر رہے ہیں، باس مباحثے کے جو ویڈیوز ہیں وہ الگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں لوگ دیکھیں گے۔ اچھا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ہمارے طلباء جہاں بیٹھے تھے ادھر آ گئے ہیں، ویڈیو میں صاف نظر آتے ہیں۔ اور جب انہوں نے جھگڑا شروع کیا تو ان کے گالی جو ویڈیو میں آئے تو ان کے جو اس میں جو بڑا مفتی تھا، نام نہاد مفتی ندیم کے نام سے ہے، جی جی، وہ خود آ کر لات مارا ہے کیمرے کو اور اسٹینڈ کو توڑا ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور، یہ تو ایک پروپیگنڈا یہ بھی عیاں ہو چکا ہے کہ کچھ ویڈیوز آ چکی ہیں جس پر دیوبندیوں نے یہ پروپیگنڈا دوبارہ سے اب نیا کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو جو ہے وہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے کہ کیمرہ توڑا یا کچھ کیا، لیکن ایک وہ مولوی کراچی کا ساجد خان، وہ ان کا، چونکہ وہ خود بھی پٹھان ہے، میں پٹھان نہیں ہوں تو مجھے پشتو سمجھ نہیں آتی، وہ پشتوں میں ان سے پک پک کر کے جو ہے نا وہ باتیں کرتا ہے اپنی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ پشتوں میں جو ہے وہ کہتا ہے کچھ اور پھر بعد میں ریکارڈنگ کرواتا ہے اردو کے اندر کہ بھئی آپ اردو میں بولیں۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا مفتی ندیم کے یہ جو ہے گالم گلوچ بریلویوں نے کی ہے، تو ہم لوگوں نے تو بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر کیا اور یہ کیا وہ کیا، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ خیر یہ تو ایک جھوٹ عین کا عیاں ہو چکا ہے، لیکن اب یہ دوسرا پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تاخیر سے پہنچے، بریلوی جو ہے وہ تاخیر سے آئے، جس پر 2 لاکھ جرمانہ ان پر بنتا ہے اصول شرائط مناظرہ کی روشنی میں، اور دوسرا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک کوئی اندر ضعیف العمر آدمی تھا جس کو یہ بڈھا بڈھا کہہ رہے ہیں، وہ بریلویوں کا، اور وہ بار بار باہر جاتا تھا پھر اندر آتا تھا، اس پر انہوں نے گندی زبان بھی استعمال کی ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کر کے نا اس نے فوج کو بلایا اور پولیس کو بلایا ہے۔ اچھا جی، اصل صورتحال یہ ہے کہ ادھر جو منبر تھا وہ دیوبندی تھا، وہ علاقہ دیوبندیوں کا تھا، اور ہمارا ادھر جو لڑکا ہے ظریف نام ہے، وہ تقریباً 18-19 سالوں کے لگ بھگ ہیں، اور جو بوڑھا آدمی ہے وہ ہماری طرف سے ایک قسم کا ذمہ دار ثالث تھا، لیکن وہ بیچارہ غریب و لاچار تھا ان کے مقابلے میں۔ اور ہم رات پہ پہنچ گئے تھے ادھر، رات کو پشاور سے ہم گئے تھے، ہمارا رات بھی ادھر ہی تھی، لیکن ہمارا جو جس جگہ میں ہم نے رات گزارا وہ پہاڑی کے اوپر تھا، اور انہوں نے صبح 9 بجے تک ہمیں جگہ نہیں بتاتا تھا کہ کون سی جگہ پر مناظرہ ہوگا۔ اچھا، تو صبح 9 بجے پھر ہم کو انہوں نے بتایا، اور ان لوگوں نے یہ جس جگہ میں مناظرہ تھا یہ انہی لوگوں کا تھا، انہوں نے ادھر رات بھی گزاری تھی، اور ہمارا جو بوڑھا آدمی ہے ملک صاحب ان کو بالکل بے خبر رکھا تھا۔ پھر ہم نے
تقریباً 8:30 بجے اپنے ملک سے کہا کہ آپ بھی اس میں کے ساتھ شریک خالص ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا کہ کس جگہ پر ان سے ہم نے ریکارڈ بھی کیا ہے کہ ایک دن سے مثلا 2 تاریخ سے آج 3 تاریخ کے صبح 8 بجے تک انہوں نے 3 جگہ تبدیل کیے تھے کہ فلان جگہ میں ہوگا، پھر کہا کہ نہیں فلان جگہ میں ہوگا، پھر کہا کہ فلان جگہ میں ہوگا۔ آخرکار جہاں دیوبندیوں نے رات گزاری تھی اسی جگہ اسی حجرے میں جو سراج ممبر کا جو جگہ تھا، ابھی آرمی والوں نے اس کو ممبری سے بھی ختم کیا۔ ایک تو یہ بات ہے، ہم بالکل 9:15 بجے، کیونکہ ہم کو 9 بجے تو اطلاع ملی تو تقریباً 15-20 منٹ رات میں لگ جاتی تھی، تو ہم جہاں ہم نے رات گزاری وہاں سے ہم اس کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم باہر تھے اور ان کے دوسرے الگ حجرے میں ہمارے جو زیادہ لوگ آئے تھے، یعنی مناظرین کے علاوہ ہم الگ جگہ میں بیٹھے تھے، تو وہاں ان کا آدمی آیا کہ ابھی آرمی والا آ رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائے۔ تو دور کے وہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ایک جگہ میں ہمارے سنی کا مسجد ہے، ادھر ہم گئے اور فوج بھی انہوں نے سراج نے بلایا، سراج نے اپنا بیٹا ادھر بٹھایا تھا اور خود جا کے آرمی کے کیمپ میں گئے تھے۔ بعد میں تقریباً 1 گھنٹہ بعد ہم کو پتہ چلا، کیونکہ آرمی بھی ان کی طرف سے دباؤ تھا، پولیس والوں کا دباؤ بھی ہمارے اوپر تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بھیڑ ہو جائے، کیونکہ ہم تو پشاور سے گئے تھے، ہم کو بالکل اپنا اور یعنی اغیار اور اپنا ہم نہیں جانتے تھے سوائے چند لوگوں کے، تو ہم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا راستہ یہاں نکلنے کا راستہ کون سا ہے، تو ہمیں بہت پریشانی تھی۔ لیکن باوجود ان کے جو لکھ کے ہمیں دی گئی تھی اسی اصولوں پر بالکل کاربن رہتے ہوئے ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ بریلی نے گالی گلوچ دیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس بوڑھے سفید ریش آدمی کو ماں کا اور بین کے گالی خود مفتی نجیم نے نکالی ہے۔ اچھا، اس کی اور ایک بار نہیں بار بار وہ ہم ویڈیو میں انشاءاللہ دکھا دیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ تو آیا ہونا چاہیے، ان کا جو پردہ فاش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پروپیگنڈے بالکل یہ کریں گے بالکل ٹھیک۔ اور یعنی بالکل وہ سفید ریش آدمی ویڈیو میں سامنے بیٹھا بھی ہے۔ پھر ہمارے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ بابا جی آپ تو اس کو کچھ نہیں کہتے، تم تو سالس ہو، تو انہوں نے کہا کہ خیر ہے میں معاف کرتا ہوں، یہ تو علماء ہے، اگر مجھے گالی دے دے تو خیر ہے، لیکن آپ کو گالی نہ دے، کیونکہ یہ دیوبندی ہمارے طالب علم کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کتنا قسم اشارے دیتے تھے، یعنی بازاری لوگوں کی زبان استعمال کی۔ وہ تو ان کا پرانا رشتہ ہے نا، اب کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے ان کی بھی، ان کی تربیت بھی ایسی ہوئی ہے نا، اصل میں ان کا رشتہ بھی ہے بازاری لوگوں سے اور معاملہ۔ خیر حضور، بات یہ تھی کہ ایک تو وہ یہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جو سالس تھا وہ JUP سے تھا، تو یہ تو تمہاری اپنی تنظیم ہے۔ نہیں ادھر JUP کا ایک آدمی بھی ادھر نہیں ہے۔ اچھا، اس پورے گاؤں میں JUP سے وابستہ کوئی آدمی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اہل سنت سے وابستہ ہیں، یعنی ہم سے ان کا تعلق ہے، لیکن تنظیمی طور پر JUP میں ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو سالس تھا وہ کون تھا؟ جمعیت علماء اسلام سے تھا، کس سے تھا؟ وہ جو سالس تھا وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، پنچیری جس کو دیوبند کا ذیلی گروپ ہے، مماتی جس کو کہتے ہیں۔ بالکل بالکل، یعنی انہوں نے مماتیوں کو اپنا سالس خود تسلیم کیا؟ یہ سراج جو ممبر ہے نا کونسلر ہے وہاں، انہوں نے مناظرہ مقرر کیا تھا، انہوں نے ذمہ داری بھی لی تھی، اور ہماری طرف سے جو ملک تھا وہ ملک عام آدمی ہے، یعنی سیدھا سادہ مسلمان ہے، وہ نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی ہے نہ پنچیری ہے، بس وہ سمجھے کہ دینی فطرت پر ہے، بس سنی مسلمان ہے۔ صحیح جی بس حضور، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کو اس پہ بہت بہت مبارکباد، اور بہت ساری دعائیں ہمارے دوستوں کی طرف سے بھی، ہماری طرف سے بھی بہت ساری مبارکباد بھی کہ آپ نے اہل حق کا جو ہے وہ دفاع کیا اور ایک بار پھر حق کا بول بالا فرمایا اور ان کا جو ہے منہ کالا کیا، یہ بہت اچھا کام کیا۔ اور یہ ہے کہ اس طرح اللہ کو خوش لگے، اور انشاءاللہ انہوں نے ان سے تقریباً جتنے بھی سوالات ہم نے کیے، جی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا ہے، اور یہ بھی میں انشاءاللہ تفصیل ابھی دوں گا ویڈیو بنا کے۔ مثلا اس میں غیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثبتین تو ہم تھے نا، تو مدعی ہم تھے، انہوں نے اپنے گھر سے دعویٰ لایا تھا، ایک دعویٰ تو ان کے آدمی نے لکھا تھا، عبید اللہ نام اسکول میں ٹیچر ہیں دیوبندی، اچھا، اور انہوں نے اس دعوے کو چھپا کے
اپنی طرف سے لکھا تھا. پھر ہمارے طالب علم جو مناظر تھا متکلم تھا انہوں نے کہا کہ دعویٰ تو میں دوں گا, آپ جوابی دعویٰ دیں گے. اپنی طرف سے تم یعنی وہ لکھتے کہ آپ یہ کہو کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے کہا کہ نہیں, عقیدہ ہمارا ہے تو ہم اپنے عقیدے کی وضاحت خود کریں گے, ہمارے عقیدے کی وضاحت تم نہ کرو. جی جی, وہ اس پہ بھی یہی کہتا ہے میں نے علم غیب کی جو ہے شرعی اور لغوی کی تعریفات علیحدہ علیحدہ کی ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ بھی کیا کہ میں نے وہ علماء احناف سے کچھ عبارات بھی پڑھی 15-16, اور بس بریلویوں کی طرف سے 2-3 اعتراضات ہوئے اس پہ تنقیحات کے ضمن میں, اور اس کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, اپنا جواب دعویٰ بھی پیش نہیں کیا. اور یہ وہ مطلب وہ تو پروپیگنڈا کرنا ہے نا, ان کو جھوٹ تو بولنا ہے. جھوٹا کذاب آدمی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تفسیری ساجی والے شیعہ ہیں. ہاں, نیم شیعہ. وہ اصل میں گکڑوی کی زبان بولتا ہے, وہ اس نے کہا ہے اصل میں نا. ہاں, اور یہ بھی کہا کہ روح البیان والے بھی شیعہ ہیں. اچھا لو جی, یہ اس قسم کی معتبر تفاسیر کو انہوں نے شیعوں کی طرف نسبت کی. تو ان کے ساتھ ابھی انشاءاللہ وہ اگر یاد رکھے گا نا, اس سے پہلے ان کا جو استاد تھا جنید نامی, ان سے 3 گھنٹے مناظرہ بات ہوئی ہیں. اس پر تقریباً ہمارے چند سوالات اب بھی باقی ہے. اس مناظرے میں بھی انہوں نے ایک سوال کا جواب بھی نہیں کیا ہے. وہ ان کا استاد تھا جنید, اور ہمارے طالب علم اس سال یعنی موقوف علیہ اور حدیث کے تھے, اور ان کے جو سامنے ہمارے طلباء کے سامنے جو دیوبندی بیٹھے تھے وہ 8 سال 12 سال 10 سال کے مفتی تھے. اچھا, ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ قبلہ بس بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی عادت ہے, ان کی بد عادت جو ہے ان کے اندر صلاحیت کی ہوئی ہے. بس آپ یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ ضرور جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کریں, تاکہ ان کے پروپیگنڈے کا اثر جو ہے ان کے منہ پہ پڑے. بالکل انشاءاللہ. کل یا پرسوں اس کے ساتھ جو یہ گالیاں دیتے ہیں نا, اور اس کی نشاندہی بھی ہم کریں گے اردو میں, اس کے اوپر لکھ کے وہ بتا دیں گے کہ اب یہ جملہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی اچھا. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے عمرزئی میں مناظرہ تھا. جب ہم تانے گئے تو 1.5 گھنٹے بعد یہ لوگ آئے, پھر ڈی سی او وغیرہ DPO یہ سب آ گئے تھے. تو ہماری محنت کرتے تھے کہ ابھی یہ مناظرہ کو ختم کر دوں. تو ان دیوبندیوں کے کچھ لوگ کھڑے تھے اور اپنا کیمرہ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ دیکھو بریلوی محنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو. تو اسی وقت میں ادھر کھڑا تھا, ان کی وہ آواز میرے کان پہ لگی. میں نے اسی ٹائم مجھ سے کہا کہ کون تم سے معافی مانگ رہے ہیں. تو اس کی جو دھوکہ کر رہے تھے وہ اور میرا وہ بات وہ کیمرے میں آ گئے ہیں. ابھی وہ انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس میں شرم نہیں ہے. نہیں حضرت, اس طرح کی چیزیں نا جو اگر وہ شرم نہیں کرتے, اس طرح کی چیزیں آپ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کریں تاکہ ان کی جو یہ شریر حرکات ہے نا یہ دنیا کے سامنے ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل میں وہ کر دوں گا. اس کے ساتھ بالکل ہو تو ہم نے پہلے سے تیار کی ہیں, اور انٹرنیٹ پر بھی ہیں, ہمارے IDs پر بھی ہیں. صحیح. انشاءاللہ میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں انشاءاللہ, اور جو ہے یہ میں بھی شیئر کرتا ہوں, دوستوں احبابوں کو دیتا ہوں, وہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی دیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ کو خوش رکھے. بس ساتھیوں کے اصرار پر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی وہ اس کے دعوے جو ساتھی ہے پورا رجحان ہے وہ اردو میں ویڈیو بناتا ہوں انشاءاللہ. یہ بہت اچھا ہو جائے گا قبلہ اردو میں بنائیں, کیونکہ اس سے لوگ بہت زیادہ مستفید ہوں گے. کیونکہ پشتو تو جو ہے وہ ایک مطلب علاقائی صوبائی زبان ہے, اور پشتو اردو ہے یہ قومی زبان ہے, سارے مستفید ہوں گے. اصل میں وہ اتنا جاہل ہے, اس نے شرائط میں یہ بھی لکھی تھی کہ جو مناظرہ ہوگا وہ پشتو زبان میں کریں گے. اچھا حضور, ایک بات میں مزے کی بتاؤں, اس شرط پہ نا اس کا باپ جو گمن ہے نا وہ خود انکاری ہے. وہ کہتا ہے اس کے اپنے میرے پاس ثبوت محفوظ ہیں, اگر یہ شرائط کی یہ شرط جو ہے آپ اگر دیں گے نا تو میں خود اس پر جو ہے اس کو رگڑوں گا کہ یہ جو اس کا باپ گمن ہے نا وہ خود کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہے. ہاں, تو یہ دیجیے گا ضرور انشاءاللہ, اس پر میں انشاءاللہ کروں گا. کیونکہ یہ جو پشتو زبان کی قید ہے نا اس پر خود گمن کہتا ہے کہ میں پشتو میں کیوں مناظرہ کروں. آپ صوبائی جو ہے وہ اپنی وکالت کرنے آئے, صوبائی طور پہ آپ مناظر ہیں یا آپ اپنے مذہبی طور پہ مناظر ہیں, قومی طور پہ مناظر ہیں. تو قومی طور پہ مناظر ہیں تو پھر قومی زبان میں بات کریں. وہ اس طرح کے جملے کہتا ہے کہ میں آپ کو اچھا انشاءاللہ حوالہ دوں گا. آپ کو میں وہ دوں گا. بالکل دیجیے گا. جوابی دعویٰ ہماری طرف سے جو ہم نے لکھے ہیں, انہوں نے جو لکھا ہے, پھر شرائط جو لکھے ہیں وہ سب میں آپ کو دوں گا. جی ضرور دیجیے گا انشاءاللہ, اس کو میں انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے حضور, اب دعا کیجیے گا میرے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. بہت مہربانی, شکریہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.